بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا سے ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے بلال۔ بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور حبشی غلام تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا آقا آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت اور عشق تھا آپ کو، اور جب پہلی دفعہ اذان دینے باقاعدہ مسجد نبوی میں اذان دینے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ہی اس کام کے لیے چنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً اذان حضرت بلال ہی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ یہ نظم اصل میں ایک عاشق رسول کا دوسرے عاشق رسول کو نذرانہ یا عقیدت ہے، اور اس کی خوش قسمتی اور خوش بختی پر رشک کیا گیا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ اس دور میں موجود تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ بلال، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا جو آپ حبش سے لے اٹھے، آپ کو حبش سے حجاز یعنی سرزمین عرب میں لے کے آ گئے۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ غم کدہ دکھوں کا گھر، آبادی مطلب دکھ دور ہو جانا۔ اگرچہ آپ غلام تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بدولت آپ کے تمام دکھ دور ہو گئے۔ جو آپ کا غم کدہ تھا اس میں خوشیاں آ گئیں، اس میں دکھوں کا نام و نشان بھی نہ رہا، اور تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ اور آپ نے اس غلامی کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو پایا اور پھر آپ کی غلامی اختیار کی، تو اس غلامی کے صدقے تو ہزار آزادیاں بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ یہ بھی ایک اپنی دلی خواہش کا اظہار، اور اپنی دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے اندر کی تڑپ کا اظہار کیا ہے کہ وہ آستہ نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے۔ کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستان یعنی چوکھٹ، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در آپ سے ایک دم کے لیے نہیں چھوٹا، اور آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی رہے۔ کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ غلامی کے دنوں میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کہتے تھے تو آپ پر بہت ظلم کرتا تھا آپ کا مالک، لیکن آپ جتنا ظلم بڑھتا تھا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس میں مزید پختگی آتی جا رہی تھی، اتنا ہی اس کے اندر مزید گہرائی میں چلتے جا رہے تھے۔ تو یہی علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تم پر ظلم ہو رہے تھے، اگرچہ آپ پر ظلم ہو رہے تھے، لیکن ان ظلموں کے باوجود آپ نے مزے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں، ان تمام مظالم کے، ان تمام ستم کے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ محبت کے اندر انسان پر جو ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظلم نہیں ہوتا،
کیونکہ محبت اسی وقت مزہ دیتی ہے جب اس کو مخالفت، اس کو مظالم سہنے پڑیں، ورنہ تو کسی چیز میں کوئی لذت نہ ہو اگر اس کی مخالفت میں نہ کوئی چیز موجود نہ ہو. جیسا کہ وہ غالب کا شعر ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. تو جینے کا مزہ مرنے کی وجہ سے، اسی طرح محبت کا مزہ اس کے اندر ظلم اور ستم کی وجہ سے ہوتا ہے. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تری. صورت سلمہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیمان الخیر کا لقب بھی عطا کیا تھا. آپ کی نظر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ادا شناس تھی، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنے سے آپ کی دیکھنے کی طلب مزید بڑھتی تھی. تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا. آپ کو حضرت عیسیٰ کلیم اللہ کی طرح سودا مطلب شوق، ہر وقت دیکھنے کا شوق تھا. اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، جبکہ حضرت اویس وہ ترستے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پائے. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر آپ کی آنکھوں کا نور تھا، آپ کی آنکھوں کی روشنی تھی. تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ صحرا کوہ طور کی مانند ہو گیا تھا، جہاں پر ان کو اپنی طلب کی تجلی نظر آئی تھی، جہاں پر ان کو اپنی شوق کی روشنی نظر آئی تھی. تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے تپید و دمے نیاس آئی. تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید. آپ کی نظر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنے کے باوجود مزید دیکھنے کی طلب رہی، مزید دیکھنے کی حسرت رہی. خنک دلے کے تپید و دمے نیاس آیت. خنک دلے، کتنا خوب ہے وہ دل، کتنا خوش نصیب ہے وہ دل کہ تپید، کہ وہ تڑپا، وہ دمے نیاس آیت، اور پھر تڑپتا ہی رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہرا. گری وہ برق تیری جانے نہ چکیبا پر. آپ کی عشق کے سبب بے صبر جان پر وہ بجلی گری کہ خندزن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ، جو کہ ایک معجزہ تھا، اس کے اوپر آپ کے بدن کی سیاہ رنگت بھی ہستی تھی. تپش زشولے گرفتند و بر دلے تو زدند. تپش زشولے گرفتند، قضا نے شولے سے تپش پکڑی، آگ لی، و بر دلے تو زدند، اور تیرے دل پر اس کو دے مارا. چے بر کے جلوے بخاشا کے حاصلے تو زدند. یہ کیسی تجلی کی بجلی تیری فصل کے اوپر، خس و خاشاک کے اوپر گرا دی گئی. چے بر کے جلوے کی بجلی، کیسی بجلی، بخاشاک حاصلے تو زدند، کہ تیرے فصل کے خاشاک پر گر ماری. ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. آپ کے دیکھنے کی ادا نیاز سے بھری ہوئی تھی، عاجزی اور انکساری سے بھری ہوئی تھی، مکمل طور پر عشق کے آداب سے بھری ہوئی تھی. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی آپ کی نماز تھی. آپ کی عبادت ہی یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے. کیونکہ سب سے پہلے اذان کا حکم جب آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ وہ اذان دیں.
تو اس دن سے حضرت بلال کی سنت ہے اذان دینا، اور ازل سے وہ آپ کے عشق کا جو کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، اس کا ترانہ بن گئے، اور اذان ازل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال کے عشق کا ترانہ بنے، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنے، اور نماز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظارے کا بہانہ ہی تھا۔ خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، وہ وقت بہت اچھا تھا، خوشا بہت اچھا، وہ وقت بہت اچھا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یثرب یعنی مدینہ النبی تھا۔ خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ یہ اپنی خواہش تڑپ ابھی اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بھی دور کیا خوش نصیب تھا، کیا خوب وہ دور تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عام تھا۔